मैं आपको इसका रूट गाइड करता हूँ। और आगे सामने आपको एक उमर बिन खताब रोड नज़र आएगी। तो ये देखिए म्यूज़ियम के बाहर भी खड़े होकर हमें सामने बिल्कुल मस्जिद नबवी नज़र आ रही है। तो हफ्ते वाले दिन से लेके जुमेरात वाले दिन तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक ओपन होता है। और नीचे साहबी का नाम लिखा हुआ, साथ हदीस मुबारक लिखी हुई पत्थर के अंदर। ये देखें सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के लिखे हुए खतूत हैं। जार है जो कि मस्जिद नबवी के अंदर यूज़ होता था, पानी पिलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मदीना शरीफ में एक म्यूज़ियम में लेके चलता हूँ। अल मदीना म्यूज़ियम के नाम से ये म्यूज़ियम जाना जाता है, और अल हिजाज़ रेलवे स्टेशन म्यूज़ियम के नाम से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। मस्जिद नबवी से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पैदल चल के आप जा सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपका टोटल लगेंगे और आप पहुंच जाएंगे। मैं जिस होटल में स्टे किया हुआ है वहाँ से भी बिल्कुल बैक साइड पे हमें ये देखें नज़र आ रहा है और बिल्कुल करीब है। मैं आपको इसका रूट गाइड करता हूँ। आप मस्जिद नबवी से गेट नंबर 6 से निकलेंगे, मस्जिद गमामा वाली साइड से, और आगे सामने आपको एक उमर बिन खताब रोड नज़र आएगी। लेकिन आपने इसकी पुल जो आएगी उसके राइट साइड से जाना है। राइट साइड पे आएंगे तो ये साथ साथ आपको मैं वीडियो में गाइड कर रहा हूँ। तो ये मोबर मिशा आएगा, जहाँ से आपने नीचे से टनल क्रॉस करना है। आप एलिवेटर के थ्रू नीचे जाएं। जब दूसरी साइड से आप निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आपको अल मदीना म्यूज़ियम नज़र आएगा। और इसके कोई एंट्री चार्जेस नहीं होते हैं, आप किसी टाइम भी विज़िट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और आप जब दूसरी साइड से निकलेंगे एलिवेटर के थ्रू तो आपको राइट साइड पे ये पुरानी तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं, ये भी नज़र आएंगी। अब इनके बारे में स्पेसिफिक हिस्ट्री तो नहीं पता है, लेकिन इनको देखने से लग रहा होता है कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिनको वक्तन फ़वक्तन रिस्टोर या फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस करने की कोशिश भी की गई है कुछ टाइम में। लेकिन इनको भी देख के काफ़ी पुराने टाइम की फीलिंग्स आती हैं और काफ़ी अच्छा फील होता है बंदे को कि पुरानी हिस्ट्री क्या थी मदीना शरीफ की। सो चलते हैं अब म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम बेसिकली आप जब भी विज़िट करेंगे तो इसके कोई चार्जेस नहीं है। टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ कि हफ्ते वाले दिन से लेके जुमेरात वाले दिन तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक ओपन होता है, और जुम्मे वाले दिन जो है शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ओपन होता है। तो इन टाइमिंग्स में आप किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं। इनकी कोई एंट्री फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये देखिए म्यूज़ियम के बाहर भी खड़े होकर हमें सामने बिल्कुल मस्जिद नबवी नज़र आ रही है। तो बहुत ईजी और रीचेबल है, आप इजीली किसी भी टाइम आ सकते हैं। और म्यूज़ियम की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो मदीना का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी पुरानी हिस्ट्री और हाथ से लिखे हुए कुरान पाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्तेमाल होने वाले सिक्के और मुख्तलिफ़ अदवार में जो बादशाह गुज़रे हैं या खुलफा गुज़रे हैं उनकी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें और हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। तो ज़रूर आप आएँ। ये सबसे पहले तो आप इंटर होंगे तो आपको इस तरह म्यूज़ियम का टोटल एक लेआउट मॉडल जो है वो देखने को मिलेगा। फिर वो इस तरह की भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको नज़र आ रहे जा रहे हैं, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे। म्यूज़ियम में एंटर होने के बाद हम राइट साइड से ऊपर सीढ़ियों पे चढ़े हैं, और अब यहाँ पे जो भी आगे रूम्स बने हुए हैं उनकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सो ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ रूम्स के अंदर आपको जस्ट प्रोजेक्टर्स नज़र आएंगे, जिसमें आप उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह है वो भी देख सकते हैं। अब ये देखें सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के लिखे हुए खतूत हैं, और उनके ऊपर उनकी मोहर भी लगी हुई है जो कि उनकी अंगूठी के अंदर होती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस पे लिखा होता था। और ये मुख्तलिफ़ टाइम के हिसाब से जो उन्होंने खतूत लिखे हैं, कितने खूबसूरत अंदाज में लिखे हैं माशाल्लाह। इसको देख के ज़ियारत भी करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश करें। और अब ये देखें तीनों खतूत के ऊपर मोहर भी लगी हुई जो उनकी स्पेसिफिक होती थी, और कितने खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह लिखे हुए हैं। फिर ये मुख्तलिफ़ जंगों के, जैसे कि हुदैबिया की जंग थी और बाकी जो जंगें थी उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, नक्शा कशी की गई है कि कैसे मक्का शरीफ पे हमले के लिए जब मुखालिफ आते थे तो कैसे उनको डिफेंड करते थे, और सारी चीज़ें जो भी उससे रिलेटेड हैं। ये सुलह हुदैबिया के मौके पर जो चीज़ें थी उसको हाईलाइट किया गया। यहाँ पे फिर अब इस पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इस तरह लिखा हुआ है। साथ आपको ये देखें अरबी में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल रहा है, जो इस चट्टान के ऊपर लिखा हो। अब ये कुछ कॉइन्स वगैरह हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यूज़ होते थे, या उस एरा में उस टाइम पे यूज़ होते थे, और डिफरेंट टाइम पे फिर उसके बाद भी और उस दौरान भी जब यूज़ होते थे तो वो इस तरह की करेंसी उस टाइम चलती थी, जिसको दिरहम कहते हैं, ये दिनार कहते हैं, या इस तरह। सो ये पुराने टाइम की सारी चीज़ें हैं जिनको आप ज़ियारत के तौर पे भी देख सकते हैं।
اور اب یہ دیکھیں کچھ چٹانوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی، کچھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی. تو اس سے فیل ہوتا ہے کہ پہلے کتنے مشکل حالات تھے، ابھی سہولتیں بھی ہیں. اور یہ کمان جو ہے یہ بیسیکلی بہت ہی قابل ذکر جو ہے نا، ہمارے تیر انداز صحابی جو تھے ابی وقاص، یہ ان کی کمان ہے. ان کا بہت جنگوں میں اور بہت ہی قابل ذکر صحابی ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے. اور کافی تیر کمان اور مطلب کہ اس میں مشہور تھے، قابل ذکر تھے تیر اندازی میں بیسیکلی. تو یہ اب یہ چٹان ہے جس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے الف لام رحیم اس طرح لکھا ہوا ہے. لائک وہ ٹوٹ گیا ہے لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ساری آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں، ایک پرانے ٹائم کو فیل کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ میسیجز کو سیو کرنے کے لیے پتھروں پہ لکھ دیتے تھے، جو کہ اب تک موجود ہیں. 1400 سال پہلے کی ہسٹری ابھی تک ویسے کی ویسے ہمیں نظر آ رہی ہے. اور لکھنے کو اور ایک خوبصورت انداز میں لکھائی بھی ہوئی ہے، اور اس کو آپ کیلیگرافی کہہ سکتے ہیں. کہ اب یہ دیکھیں، یہ شروع کے دور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم کے حوالے سے انہوں نے ایک اسکیچ بنایا ہے مسجد نبوی کا، کہ ایسے مسجد نبوی ہوا کرتی تھی جس سائڈ پہ یہ شیڈز ہیں. یہاں پر نماز کا ایریا تھا سارا مسجد کا، اور پچھلی سائڈ پہ جو اصحاب صفا آتے تھے ہجرت کر کے مکہ سے، تو ان کے لیے رہائش گاہ بنائی گئی تھی. ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، اور ان کے ساتھ ہی پھر ان کی بیٹی کا. تو یہ اس طرح ساری، اور ساتھ سائڈوں پہ دیکھیں آپ، ساری پہاڑی علاقہ ہے اور کھجور کے درخت باغ لگے ہوئے ہیں. اور یہ نقشہ جو ہے یہ مسجد نبوی کا اس ٹائم کا شو کیا گیا ہے جب ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوا کرتی تھی، خانہ کعبہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ڈائریکشن دوسری طرف شو ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کچھ کنٹینرز اس طرح برتن ہوتے ہیں، خوشبو کے لیے یوز ہوتے ہیں، جس کے اندر سندل کی لکڑی یا لکڑی کے ٹکڑے ڈال کے خوشبو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ کچھ برتن ہیں جو مختلف ٹائم کے حساب سے پانی کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے آج کل جگز وغیرہ ہوتے ہیں. اور یہ اب کیلنڈر ہے، لائک پہلے ٹائم کے حساب سے اس طرح ڈیٹس کو کیلکولیٹ کرتے تھے، کیلنڈر کے طور پہ یوز کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہی اسی طرح ٹائم کی کیلکولیشن کے لیے بھی کچھ انسٹرومنٹس بنائے گئے ہیں. اور یہ بالکل اس طرح ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جیسے آج کل گھڑی استعمال ہوتی ہے، یہ پرانے ٹائم کی گھڑی شو کی گئی ہے. اگین یہ ایک جار ہے جو کہ مسجد نبوی کے اندر یوز ہوتا تھا، واٹر پانی سپلائی کرنے کے لیے، پانی کی تقسیم کے لیے، پانی پلانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا تھا بیسیکلی. تو یہ مسجد نبوی کے اندر استعمال ہوتا تھا، سبحان اللہ. اور یہ بھی اسی طرح ٹرائنگل شیپ میں ٹائم کی کیلکولیشن کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا تھا. اور یقیناً اس میں بھی ایکوریسی اتنی ہوگی جتنی کہ آج کل گھڑیوں میں ہوتی ہے. اور یہ پھر مسجد نبوی کے اندر پانی تقسیم کرنے کے لیے جو ایک اور جار ہے، انتہائی خوبصورت ڈیزائن اس کا بنایا گیا ہے، یہ بھی اس ٹائم کا ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو میوزیمز کے اندر ہی مل سکتی ہیں، ویسے دیکھنے کو تو نہیں مل سکتی. اب یہ قرآن پاک کا نسخہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اور یہ 12ویں صدی میں لکھا گیا ہے، اور کافی پرانا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ماشاءاللہ. اگین یہ کچھ پتھر ہیں جن کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح آیات وغیرہ یا حدیث یا جو بھی میسیجز ہیں وہ سیو کیے گئے ہیں، ان کے اوپر لکھے گئے ہیں. یہ بھی اب جار ٹائپ کے ہیں جو اس ٹائم کے حساب سے پانی کے لیے یوز ہوتے ہوں گے. اور یہ کوئی باؤل وغیرہ ہیں، برتن ہیں جو ڈفرینٹ ٹائمز کے حساب سے جو بھی اسپیسیفک کنگ ہوگا اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں گے. یہ اب ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ ہے جو کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے. اور ویسے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کے آگے ابھی ریسنٹلی ٹائم کے حساب سے قرآن پاک کی الماری رکھی ہوتی ہے ریاض الجنہ میں. آپ اگر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس کا اوپر کا حصہ. یہ بھی اب شیلڈ اور تلوار دکھائی گئی ہے. یہ پھر اب اسپیسیفک جو کنگ ہوں گے اس ٹائم کے حساب سے ان کے زیر استعمال جو رائفلز وغیرہ ہیں یا جو بھی ان کی اشیاء ہیں وہ ساری دکھائی جا رہی ہیں اس کے اندر. اور ساتھ رائفلز کی بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ یہ اس کی کیا اسپیسیفیکیشن ہے یا کس ٹائم کے حساب سے ہے. تو یہ اس ٹائم کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس چیز کو بھی شو کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائمز میں کس طرح انہوں نے اپنی انوینشنز کو آگے امپروو کیا ہے اور شو کیا ہے باقی دنیا کے سامنے. پھر یہ اب دیکھیں مدینہ شریف، اور اس کے اندر مسجد نبوی بھی نظر آ رہی ہے، اور مدینہ شریف کا بازار نظر آ رہا ہے کہ پرانے ٹائم پہ کیسے ہوا کرتا تھا. لوگ پیدل آتے تھے یا گھوڑوں پہ آتے تھے اور قافلوں کے صورت میں آتے تھے. یہ پھر مدینہ شریف کے پورے شہر کے ارد گرد جو پوری ایک دیوار تھی قلعہ نما،
وہ بھی دکھائی گئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں، باب السلام پہلے کس طرح کا ہوتا تھا اور کیسے مطلب ڈفرینٹ گیٹس دکھائے گئے نا، باب امبریہ ہو گیا اور اس طرح کی ساری چیزیں دکھائیں گی کہ پرانے ٹائم پہ کیسے تھیں، اور ابھی وہ ریسنٹلی ٹائم پہ تو ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن پرانے ٹائپ کی اور جو اس طرح کی نایاب چیزیں ہیں یا پکچرز ہیں وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہ اب ساری چیزوں کی تقریباً اسی طرح پرانی تصویریں یہاں پہ شو کی گئی ہیں، جو آ کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ویڈیو میں بھی اسی لیے ایک ایک چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھائی یا جو بھی احباب ابھی تک یہاں پہ وزٹ نہیں کر سکے، چلے وہ ویڈیو سے ہی کافی انہیں نالج مل سکتا ہے۔ اور جب آپ آئیں گے بھی انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو حاضری نصیب کرے اور ساری جگہوں پہ وزٹ کرنے کی بھی ایک ٹائم اور ایک فیسلٹی میسر کریں ساروں کو۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھیں۔ اور یہ بھی اب دیکھیں، مارکیٹ پہلے ہوا کرتی تھی باب السلام کے بالکل باہر، ابھی تو مسجد نبوی کا ایریا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ کافی دور جا کے مارکیٹس سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پہلے تو بالکل باب السلام کے ساتھ ہی مارکیٹس جیسے کہ آپ نے پکچر میں بھی دیکھا ہے۔ اور میں نے بھی اس طرح کی پکچرز فرسٹ ٹائم یہیں پہ آ کے دیکھی تھی، اس سے پہلے مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے مسجد نبوی کے اندر قریب کر کے اتنی چیزیں، ہوٹلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں مارکیٹس ہوا کرتی تھیں۔ سو یہ بھی اب مارکیٹ دیکھیں، بالکل سامنے مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی جڑی ہوئی مارکیٹ ہے۔ یہ بھی اب اس طرح ڈفرینٹ ایراز کو، ڈفرینٹ دور کو شو کیا گیا ہے، جو کہ آپ آ کے تصویروں کو دیکھ کے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اب ترکش ٹائم کے حساب سے جو رینوویشن ہوئی تھی محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کی یہ تصویر لی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اب اس ٹائم کے حساب سے تصویر ہے جب رینوویشن اس کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب دیکھیں سارے گھر بنے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد غمامہ کے پیچھے مینار اور گنبد نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بالکل فیل ہو رہا ہے کہ گھوڑے وغیرہ باندھنے کی جگہ تھی، جو قافلے آتے تھے، زائرین آتے تھے، وہ یہاں پہ اپنے جانور وغیرہ باندھتے ہوں گے۔ اور یہ اب ڈفرینٹ تصویریں ہیں، یہ اب پینس وغیرہ ہیں ڈفرینٹ، اور ساتھ ان کے انک پاٹ ہیں جس میں وہ سیاہی وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ اور یہ بھی اب مختلف ٹائم پہ مختلف ادوار میں جو بادشاہوں کے یا جو بھی خلیفہ تھے ان کے زیر استعمال جو چیزیں ہوا کرتی تھیں اس ٹائم کے حساب سے، یہ ساتھ ان کی پکچر اور ان کے جو بھی اسپیسیفک میسیجز وغیرہ یا ایگریمنٹس، کانٹریکٹس ہیں بیسیکلی، وہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ اور اس طرح سے کچھ نقشہ ہوتا تھا مدینہ شریف کا، مسجد نبوی کے ارد گرد کی جو آبادی تھی وہاں کے حساب سے اس طرح لوگوں کے مکان بنے ہوتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، اور یہاں پہ گزر بسر ہوتا تھا دن رات۔ ابھی تو سما ہی کچھ اور ہے، اور اتنی جدت آ گئی ہے کہ بلڈنگز کے اوپر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں بے تحاشا قسم کی۔ اور یہ بھی اب ایک اسکیچ بنایا گیا ہے اس کو